السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لازواجک اپنی بیویوں کے لیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا،
اگر تم دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو وزینتها اور اس دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ رکھتی ہو فتعالینا تو آؤ امتعکن میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں واسرحکن سراحا جمیلا اور میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ تعالی کا اور اس کے رسول کا وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تو بے شک اللہ تعالی نے نیکی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے تیار کر رکھا ہے اجرن عظیما بہت بڑا اجر۔ پیارے عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ آپ بھائیوں کا ذوق شوق اور آپ کی یہ لگن دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں احباب تشریف لائے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہاں ایک جنازہ پڑھانے کے سلسلے میں میں حاضر ہوا تھا۔ محترم امجد شاہین صاحب کی والدہ ان کا جنازہ تھا۔ اللہ تعالی مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس وقت یہ امجد شاہین صاحب ابھی نہیں پہنچے تھے، بعد میں وہ تشریف لائے۔ تو اس وقت ہی بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم نہ آپ کا کوئی ایک پروگرام کروائیں گے جلد ہی۔ حافظ عبد الجواد صاحب نے ماشاءاللہ رابطہ کیا۔ مجھے آج کے درس کے لیے جو موضوع اور جو عنوان بتایا گیا ہے، جس موضوع پر میں نے آج بات کرنی ہے، وہ عنوان ہے کہ امہات المؤمنین، امہات المؤمنین، یعنی مومنوں کی مائیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ آج کے درس میں یہاں تذکرہ ہوگا۔ پیارے عزیز بھائیوں، امہات المؤمنین، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ مومنوں کی مائیں۔ آپ نے ایک بڑا معروف لفظ ہے، اردو میں اکثر استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے مادر ملت۔ ہم تو کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں، قرآن کی اصطلاح میں جو مادران ملت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کسی اور کو مادر ملت سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن مادران ملت اسلامیہ کن کو ڈکلیئر کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو۔
چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب، بہت توجہ سے آپ نے بات انشاءاللہ سننی ہے، میں نے کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس چند باتیں میں نے سمجھانی ہیں، اور ویسے بھی میری گفتگو وہ ایک عام جو خطیبانہ مقررانہ انداز ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میری گفتگو میں مدرسانہ انداز زیادہ ہوتا ہے۔ میں چونکہ بیسیکلی ایک مدرس ہوں، ایک معلم ہوں، تو میرے بھائیوں قرآن مجید سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر ہے 6، آیت نمبر 6، اللہ تعالی نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ امتیوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یعنی مومن جو ہیں وہ اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے، اپنی ذات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا پیار اور جتنی محبت اور جتنی چاہت اور جتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے۔ یہ سب سے پہلی تو اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا اور قسم اٹھا کر آپ نے وہ بات بیان فرمائی، قسم۔ حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صادق اور امین ہیں، آپ تو اگر بغیر قسم اٹھائے بھی کوئی بات کہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ اتھینٹک بات ہے اور ایک مصدقہ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قسم اٹھا کر بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، نہ کامل نہ ناقص، کہ جب تک وہ سب سے زیادہ بڑھ کر وہ میری ذات سے محبت نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے بیوی اور بچوں سے بھی بڑھ کر، اپنے خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، خانوادہ سب سے بڑھ کر وہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن نہیں ہے۔ تو لہذا ایمان کے لیے محبت رسول کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر محبت رسول نہیں تو سمجھ لو پلے ایمان ہے ہی نہیں۔
لیکن میرے بھائیوں وہ آگے محبت رسول کا معیار مسئلہ یہاں پر آ کر بنتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ محبت رسول کا معیار کسی اور چیز کو شمار کرتے ہیں، کسی اور بات کو وہ محبت رسول سمجھتے ہیں. لیکن ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں محبت رسول اس کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کے فرامین پر عمل کیا جائے. جو آپ نے عقیدہ دیا اس عقیدے کو فالو کیا جائے. جو آپ نماز پڑھ کر دکھا کر گئے اس نماز کے مطابق اپنی نمازیں بنائی جائیں. جو درود اللہ کے رسول نے سکھایا اس درود پر اپنی تسلی کی جائے. جو اللہ کے رسول نے سیاست معیشت سمجھائی اس سیاست اور معیشت کو اپلائی کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن تھا اس جیسا رہن سہن بنایا جائے. جس طرح کا آپ کا لباس تھا اس طرح کا لباس اپنایا جائے. جس طرح آپ نے اپنی خوشیاں کی اپنی غمیاں کی اس طرح کا اپنا خوشی اور غمی کا انداز اپنایا جائے. جس طرح آپ نے حجامت بنوائی اس طرح کی حجامت بنوائی جائے. میرے بھائیوں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اور آپ کی پیروی کو لازم پکڑنا یہ ہے محبت رسول کا معیار. اس کو کہتے ہیں محبت رسول. ان کنت صادقا فی الحب لأطعتہ لأن المحب لمن يحب مطیع. اگر تو محبت میں سچا ہے تو تجھے چاہیے کہ اپنے محبوب کی بات مان. اگر تو اپنے محبوب کی بات نہیں مانتا تو تیری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. لہذا میرے پیارے بھائیوں آج ہم عقیدہ اگر اپنی مرضی والا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہمیں یہاں بر صغیر سے عقیدہ ملا نماز ہم نے اپنی مرضی کی پڑھنی ہے، درود ہم نے اپنی اپنی مرضی کا پڑھنا ہے، اور کاروبار ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر کرنا ہے. اپنی خوشیاں اور غمیاں اگر ہم نے ہندوؤں اور سکھوں کو دیکھ کر کرنی ہے، اگر ہماری سیاست معیشت وہ انگریز بے ایمان کی طرح ہے تو پھر میرے بھائیوں ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھیں، محبت رسول کا دم بھی بھریں، تو پھر یہ ہماری ساری باتیں جو ہیں یہ سر کے اوپر سے گزر جائیں گی. اگر محبت رسول ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑنا پڑے گا. آج ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سال کے بعد بازار سجا لیے اور گلیاں سجا لی، جھنڈیاں لگا لی، ڈھول ڈمکا بجا لیا اور کچھ ترانے وغیرہ پڑھ لیے، بس اس کو محبت رسول سمجھ لیا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں یہ بلکہ مخالفت رسول ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں. سیدنا عمر بن خطاب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اسلام کے عظیم سردار ہیں اور اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار
اور عظیم جرنیل ہیں جناب عمر بن خطاب، 22.5 لاکھ مربع میل کا رقبہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا. اور یہ عمر بن خطاب وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، تو جس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس راستے پر شیطان سامنے سے آ رہا ہو تو تجھے دیکھ کر وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اتنی ہیبت اور اتنا دبدبا اور اتنا روب تھا جناب عمر رضی اللہ عنہ کا شیطان ملعون پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ وہ نبی ہوتا میرے بعد. اور آپ نے میرے بھائیوں جناب عمر کو خود اللہ سے دعا مانگ کر لیا تھا. اسی لیے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ وہ مریدان مصطفیٰ تھے، لیکن جناب عمر جو تھے وہ مراد مصطفیٰ تھے. سارے صحابہ کون ہیں؟ مریدان مصطفیٰ. اور جناب عمر کون ہیں؟ مراد مصطفیٰ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، مدینے کی گلیوں میں سے ایک گلی میں چل رہے ہیں اور بھی صحابہ کچھ ساتھ ہیں. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. میں آپ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، میں اپنے کاروبار، اپنے بزنس، ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صاف گو ہوں، سچی بات کہتا ہوں، ابھی تک میں آپ سے نا اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے تو اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یہاں تک کہ تو میرے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ انہی قدموں پر ارشاد فرماتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو میں اسی وقت اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت جو میں نے حوالہ دیا اس میں پہلی بات کیا بیان کی؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہیں زیادہ عزیز ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات کیا بیان فرمایا اگلی بات یہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی جو حرمتیں ہیں، ناموس ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ. اچھا بھائیو، ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، توجہ ہے نا، کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ ہمارے لیے ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو میرے بھائیوں پھر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ
اور ان کا سٹیٹس کیا بنتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول ہمارے لیے ہمارے باپ کا درجہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بھئی آپ کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہوئے؟ لہذا میرے بھائیوں عقیدہ ہمارا سنیں، اچھی طرح ذہن میں بات بٹھائیں. یہ دائیں بائیں سے اڑتی اڑاتی یہ باتیں اپنے ذہن میں نہ بٹھایا کریں کہ یہ جی بڑے بھائی جتنا ادب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بات بالکل غلط ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی ماں سے بھی بڑھ کر، اپنی ساری کائنات سے بڑھ کر ہم ان کا ادب کرتے ہیں اور ان کا احترام ہمارے دل میں موجود ہے. لہذا یہ بڑے بھائی جتنا ادب والا یہ پراپوگنڈا غلط ہے. یہ پراپوگنڈا کیا ہے؟ یہ غلط ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، توجہ ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کیا ہیں؟ وہ مائیں ہیں. اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا کہ ایک عام ماں ہو جس نے ہمیں جنم دیا ہے، جس نے ہمیں دودھ پلایا ہے، ہم نے جس کے پیٹ میں 9 ماہ گزارے ہیں، ہماری وہ ایک عام ماں جو ہے، اس کی گستاخی کرنے والا وہ نجات نہیں پائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. خود میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی اور رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر، انہوں نے اپنے پیارے پیارے لبوں سے، اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اور اپنی نبوت اور رسالت والی وحی سے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اللہ نے جنت کہاں رکھی ہے؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. لہذا میرے بھائیوں، کوئی اگر حاجی صاحب ہے، یا کوئی اگر نمازی صاحب ہے، یا کوئی اگر قاری صاحب ہے، یا حافظ صاحب ہے، کوئی بہت بڑا سخی ہے یا بہت بڑا عالم ہے، تو اس کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج پہ جاتا ہوں، میں عمرے کرتا ہوں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو جنت کا راستہ ہے نا وہ ماں کے قدموں کے نیچے سے ہو کے جاتا ہے. میرے بھائیوں، جو ماں کا گستاخ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو ماں کا بے ادب ہے، کون سی ماں؟ کہ جس ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، جس نے ہمیں دودھ پلایا ہے، اس ماں کا گستاخ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو سارے مومنوں کی ماں کا گستاخ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ بھائی جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو جب ایک عام جنم دینے والی ماں کا گستاخ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، تو جن کو اللہ نے سارے مومنوں کی مائیں کہا، ساری ملت اسلامیہ کی مائیں کہا، مادران ملت کا لقب جن کے لیے اللہ نے جاری کیا، تو ان کی گستاخی کرنے والا، ان کی بدتمیزی کرنے والا، ان کے ساتھ بے ادبی کا مظاہرہ کرنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا اور ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والا، ایمانداری سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ یہ ظالم کیسے نجات پائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ،
اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب اور آیت کا نمبر ہے 32۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، کہ اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا سٹیٹس دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ سر بلند ہے، لہذا تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لستن کا احد من النساء، لہذا میرے پیارے بھائیوں، اصل میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے مقام اور مرتبے کا احساس دلا کر اس بات کو نمایاں کیا کہ جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک اسوہ ہیں، ایک ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو جیسے امت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اسی طرح اس امت کی خواتین کے لیے ازواج مطہرات نمونہ ہے۔ اس امت کی خواتین کے لیے کون نمونہ ہے؟ ازواج مطہرات، وہ بھی نمونہ ہے اس امت کے لیے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات سمجھائی، اس لیے تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے جو عام عورتوں کو حاصل نہیں ہے۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا وہ شرف حاصل ہے، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک تعلق ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو عام عورتوں کو نہیں۔ اس لیے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم عام عورتوں سے کہیں زیادہ بلند درجے کی حامل ہو۔ فرمایا لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ الاحزاب کے اندر ہی، سورۃ الاحزاب، اللہ اکبر، آیت کا نمبر ہے 53 اللہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والو، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد سمجھنے والو، وَمَا لَكُمْ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہیں پہنچانی، کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ فرمایا اور اگلی بات وَأَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، یہ بھائی بچوں کا ذرا بھائی توجہ سے بات سننا، یہ سورۃ الاحزاب اور آیت کا نمبر میں نے کیا بتایا تھا؟ ہیں جی، آیت کا نمبر ہے 53۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاؤ، کوئی اذیت پہنچاؤ، اور اسی طرح تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا،
اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ہر بیوہ کے ساتھ ہر بیوہ کا نکاح جائز ہے۔ جب کسی کا خامد فوت ہو جائے یا کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت گزر جائے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ قرآن ترغیب دلاتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم اپنے میں سے وہ عورتیں جو بغیر شادی کے زندگی گزار رہی ہیں تم ان کے نکاح کرو۔ صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں کہ جس وقت بھی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، چاہے جوانی کی عمر میں یا ادرک عمر میں یا عمر گزر بھی جاتی تو وہ بیوہ ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ بغیر شادی کے نہیں زندگی گزارنے دیتے، فوراً کہیں نہ کہیں آگے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ یہ آگے نکاح نہ کرنا اور بغیر شادی کے ہی زندگی گزارتے رہنا، یہ کئی جوان بچیاں اپنی جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں اور وہ صرف ایک یا دو بچوں کے سہارے اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا کمال سمجھتی ہیں۔ نہ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہندوانہ ذہن ہے آگے شادی نہ کرنا، بلکہ کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کی آگے شادی کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن بین لگا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی ازواج ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تم نے شادیاں نہیں کرنی۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو اسلام ہر بیوہ کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، شادی کروانے کے لیے ترغیب دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں یہاں پر آ کر کیوں اسلام بین لگا رہا ہے؟ کیوں پابندی لگا رہا ہے کہ نہیں تم نے ان کے ساتھ آگے نکاح نہیں کرنا؟ میرے پیارے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ایک طرف تو قرآن خود ان کو مومنوں کی مائیں کہے اور دوسری طرف یہ اجازت دے سکتا ہے کہ ان کی آگے ان سے شادی کرو؟ ماؤں سے شادی کی جاتی ہے۔ بات آپ سمجھے ہیں نا؟ لہذا میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے ازواج مطہرات کا مقام۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات سے اعلی اور ساری کائنات سے افضل، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری عقیدتوں، محبتوں، وفاؤں کے محور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ٹوٹل آپ نے 11 نکاح کیے ہیں، آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 آپ کی بیویاں آپ نے کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شادی، سب سے پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا، اور اس وقت جب نکاح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدہ خدیجہ حالانکہ ایک یا دو جگہ سے وہ بیوہ بھی ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ بہت رئیس زادی اور بہت امیر خاتون تھیں اور انتہائی ایماندار
دیانتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد وہ سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی. آپ کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سیدہ خدیجہ کے بطن سے. آپ کی جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی ساری سیدہ خدیجہ کے بطن سے. اور یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ ایسی وفادار، ایسی غم گسار اور ایسی یعنی بہت زیادہ ایک غمخوار بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حوصلہ بڑھاتی تھیں، تسلیاں دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی زوجیت میں جب تک وہ زندہ رہیں اللہ کے نبی نے اور کوئی شادی نہیں کی. سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آگے باقی شادیاں کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا کہ اللہ کے نبی اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے، اکثر تذکرہ کرتے تھے کہ سیدہ خدیجہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ خدیجہ. ان کی یہ بات، ان کا یہ معاملہ، وہ ایسے کہتی تھیں، وہ یہ کرتی تھیں. ان کی عادتوں کا تذکرہ، ان کی سیرت کا تذکرہ آپ اکثر اپنی گفتگو میں، اپنی مجلسوں میں آپ فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ نہ رہا گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ ہی لیا. کہا اللہ کے رسول آپ سیدہ خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، سیدہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت انہوں نے میرا ساتھ نبھایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے بڑے ہی یعنی آپ خوف زدہ حالت میں جب گھر پہنچے تھے، جاتے ہی آپ نے چادر اوڑھنے کا حکم دیا. تو اس وقت گھر میں سیدہ خدیجہ ہی تھیں کہ جنہوں نے تسلی دی. آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں نہیں اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو لوگوں کی مصیبتوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. لوگ بے روزگار ہوتا ہے اس کو روزگار مہیا کرتے ہیں. آپ تو یتیموں، مسکینوں اور بے کسوں محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ تو آنے والے مصائب پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازیاں کرتے ہیں. آپ تو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ساری تسلی دینے والی باتیں کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے رسول کی پہلی بیوی ہیں. ان کے ساتھ نکاح ہوا. جب ان کی وفات ہو گئی یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کے چند دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا. اور آپ کی جو دوسری بیوی ان کا نام تھا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا. یہ ایک یعنی کہ اچھی عمر والی، پختہ عمر والی خاتون تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کہ چلو میرے گھر جو میری اولاد ہے ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکے گی. تو آپ کا دوسرا نکاح وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا. یہ آپ کی کتنی بیویاں ہو گئیں؟ دو. پہلی بیوی کا نام کیا ہے اور دوسری کا نام؟ آپ کا تیسرا جو نکاح ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا اس وقت
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی عمر 6 سال ہے، اور جب رخصتی ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اور وہ باکرہ تھیں، یعنی کنواری تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی جو آپ نے 10 نکاح کیے، باقی جو 10 شادیاں کی، وہ ساری کی ساری شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے کی، یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ صرف ایک شادی آپ نے کی جو کنواری لڑکی، جن کا نام کیا ہے؟ سیدہ عائشہ۔ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، ایک بڑا بدبخت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جس نے تہمت لگائی، اور وہ رئیس المنافقین، وہ یعنی کہ انتہائی کمینی طبیعت کا مالک تھا، عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے۔ اس ظالم نے اماں جی سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کو معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو رسوا کرنے کے پیچھے اس کا اگلا پلان یہ تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کو بھی رسوا کروں، میں ابو بکر صدیق کو بھی رسوا کروں۔ اس کا اصل ٹارگٹ یہ شخصیتیں تھیں۔ تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا، تو آپ نے ان سے رائے لی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ایک جو ظالم اب میرے گھر تک پہنچ چکا ہے اور اب یہاں تک میرے گھر والوں پر باتیں کرنے لگ گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، کوئی مشورہ دو۔ اس مجمع میں، اس مسجد کے اندر جناب عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تھا، جب ان سے شادی کی تھی، تو آپ نے اپنی من مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق کی تھی، یا یہ نکاح آپ نے اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کیا تھا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں نے عائشہ سے نکاح اللہ کی مرضی کے مطابق کیا تھا، اللہ کی وحی کے مطابق کیا تھا۔ تو سیدنا عمر نے کیسا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کی بیوی کبھی بیڈ کریکٹر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا۔ جس کا انتخاب اللہ کر رہا ہے والا وہ بلا، وہ بری، وہ بدکار ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دفعہ نہیں، مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک جبرائیل آئے میرے پاس خواب میں، اور انہوں نے ایک ریشمی رومال کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے۔ پھر مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ عائشہ ہیں، چھوٹی یعنی بچی کی شکل میں، 6 سال تو عمر تھی جب نکاح ہوا۔ نکاح سے پہلے خواب دیکھا، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو خواب میں دکھایا، فرمایا پھر میں نے دوسری دفعہ دیکھا، پھر میں نے تیسری دفعہ دیکھا، تو پھر میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا مجھے بار بار دکھاتے ہو؟ تو فرمایا یہ اللہ نے آپ کی بیوی بنانی ہے، اور یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہوگی اور یہ آپ کی بیوی جنت میں بھی ہوگی، یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہوگی اور یہ آپ کی بیوی جنت میں بھی ہوگی۔ تو آپ نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ ایک دفعہ جناب عمر بن عاص واپس آئے ایک جہادی کاروائی سے، کہیں جہادی کاروائی کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو جناب عمر بن عاص فاتح مصر، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی،
تو آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ من احب الناس الیک، سارے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا. آپ نے فرمایا مجھے سارے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر محبت عائشہ سے ہے. کس سے ہے؟ عائشہ سے محبت ہے. جناب عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے سوال کو پھر پوری طرح سمجھے نہیں. میری مراد، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے عورتوں میں سے بتائیں کہ سب سے زیادہ. میرا مطلب یہ تھا کہ من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے تو مردوں میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت ہے. مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت ہے. فرمایا اس کے بعد، کہا اس کے بعد پھر مجھے عمر بن خطاب سے محبت ہے. لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانوں میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ کھانا تھا، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا یہ سرید کا کھانا تھا کہ گوشت لیں اور اس کا شوربہ، اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو دیں، جب نرم ہو جائے تو اس کو کھائیں. تو یہ سرید اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھے اور اللہ کے نبی اکثر ناشتہ سرید کا کیا کرتے تھے. تو یہ سرید چونکہ آپ کو بہت پسند تھے تو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے کہ جس طرح سرید کھانے کی فضیلت میرے ہاں باقی کھانوں پر ہے. جیسے مجھے کھانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کھانا سرید ہے، اسی طرح مجھے اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سیدہ عائشہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تو اس وقت بہت زیادہ تحائف صحابہ سیدہ عائشہ کے گھر بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اس لیے صحابہ آپ کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے سب سے زیادہ تحفے اس وقت بھیجتے جب اللہ کے نبی نے رات سیدہ عائشہ کے ہاں گزارنی ہوتی. تو بھائیو، پہلا نکاح کس سے کیا اور دوسرا اور تیسرا نکاح؟ آپ نے چوتھا نکاح کیا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اور یہ سیدہ حفصہ کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. اور یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ قانت قوامتن و صوامتن، یہ بہت زیادہ رات کو اٹھ کر نوافل پڑھنے والی اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والی خاتون تھی. اور یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پڑھا تھا اور ان کا حق مہر بھی نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا. آپ کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حق مہر سیدہ حفصہ کا تھا. آپ نے اپنا پانچواں نکاح جو کیا وہ سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ کیا. سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا اس لیے کہ ان کو مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، نادار لوگوں کے ساتھ بڑی محبت تھی. تو اس لیے لوگ ان کی اس محبت کو دیکھ کر ان کو کہتے تھے ام المساکین، مسکینوں کی ماں.
کیا کہتے تھے؟ مسکینوں کی ماں. وہ بھائی بات سمجھ آئی ہے نا. ہمارے لاہور میں ایک خاتون تھی، وہ مجاہدین سے بڑی محبت کرتی، بڑی مجاہدین کو کھانا کھلانا، ان کے لیے کھانے پکا پکا کر مرکز میں بھیجنا، بڑی محبت، بڑی چاہت. تو مجاہدین نے اس عورت کا نام ہی رکھ دیا ام المجاہدین. کیا؟ ام المجاہدین، مجاہدین کی ماں. تو ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ آپ نے 5واں نکاح کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چھٹا نکاح آپ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا. یہ سیدہ ام سلمہ یہ سیدنا ابو سلمہ کی بیوی تھی، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو جس وقت وہ شہید ہوئے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنا خود واقعہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری اور میرے خاوند کی آپس میں محبت ایک مثالی محبت تھی. میں اور میرا خاوند ابو سلمہ ہم بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ابو سلمہ گھر آئے تو آ کر کہتے ہیں ام سلمہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں درس دیا ہے اور درس میں بیان کیا ہے، اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو یہ پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کے موقع پر یا اللہ تو مجھے اجر عطا فرما، میں صبر کر رہا ہوں یا صبر کر رہی ہوں، اور مجھے اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما. میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ام سلمہ تو بھی یہ دعا یاد کر لے، میں نے بھی دعا یاد کر لی ہے، تو بھی یہ دعا یاد کر لے. کہتی ہے میں نے بھی دعا یاد کر لی، لیکن اب ہوا یہ کہ احد کی جنگ میں میرا خاوند ابو سلمہ میرے ساتھ بہت محبت کرنے والا وہ جب شہید ہو گیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ ابو سلمہ نے نا مجھے ایک دعا بتائی تھی، کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے، میں نے وہ یاد کی ہوئی تھی. تو میں نے وہ دعا پڑھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ اس مصیبت کے موقع پر مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور یا اللہ مجھے ان کا کوئی نعم البدل عطا فرما. کہتی ہیں وہ نعم البدل کے بارے میں نے ایسی بے یقینی سے ماحول میں تو کہہ دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ابو سلمہ کے بعد میری کسی سے شادی ہوئی بھی، نکاح ہوا بھی، تو ابو سلمہ سے بہتر خامد مجھے کہاں سے میسر آ سکتا ہے؟ وہ تو میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میری جب عدت مکمل ہوئی نا 4 مہینے 10 دن، وفات کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے. جب میری عدت مکمل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا، فرمایا ام سلمہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں. اللہ اکبر. سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے تو وہ ویسے ہی الفاظ کہے تھے نا واخلف لی خیرا منہا، لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام میرے لیے بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف ہے یہ میرے لیے. بہرحال میں نے عرض کیا جو پیغام لے کر آیا، میں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن مجھے نا 1-2 باتیں ہیں میرے ذہن میں وہ بتا دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں ذرا زبان کی تھوڑی سی سخت ہوں. کبھی کبھار میری طبیعت میں جب کبھی سختی آتی ہے
تو وہ تو خامد تھا نا ابو سلمہ، میں اس کی برداشت کر جاتی تھی، وہ میری برداشت کر جاتا تھا، ہم ایک دوسرے کو کور کر لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں یہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی آواز بلند ہو جائے، کوئی مسئلہ، تو میری ذرا طبیعت میں تھوڑی سی سختی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، اب میں اگر شادی کروں گی تو جہاں میں جاؤں گی بچے بھی تو میرے ساتھ جائیں گے۔ اور تیسری بات کہ میری اب عمر جوانی والی نہیں ہے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہو کہ میں کوئی جوانی کی عمر میں نہیں، میں اب جوانی سے آگے جا چکی ہوں، جوانی میری ڈھل چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں باتیں جا کر بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک بات ہے نا یہ تیسری بات کہ میں اب جوانی سے گزر چکی ہوں، تو میں کون سا جوان ہوں؟ آپ نے فرمایا میں کون سا، بھئی میری بھی تو عمر کافی ہو چکی ہے، رہ گئی بات بچوں کی تو جہاں ہم کھائیں گے بچے بھی کھائیں گے، اور باقی رہ گئی وہ جو کہا میری طبیعت میں سختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ اس کی طبیعت کی سختی کو نرمی میں بدل دے، اس کی طبیعت کی سختی کو۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ دن گیا پھر زندگی کے آخری دن تک مجھے کبھی کسی پر غصہ آیا ہی نہیں ہے۔ ایسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے کبھی غصہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ نے چھٹا نکاح کن سے کیا تھا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ۔ ساتواں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ سیدہ ام حبیبہ کون ہے بلا؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ ابو سفیان جو پہلے کافر تھے، مکے کے سردار تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور بہترین اسلام انہوں نے قبول کیا اور آخر دم تک بہترین اسلام پر قائم رہے۔ جناب ابو سفیان یہ ان کی بیٹی ہے، تو جب سیدہ ام سلمہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ ہاں جی سسر لگے نا۔ ابو بکر اللہ کے نبی کے کیا لگے؟ سیدنا عمر، سیدنا ابو سفیان وہ بھی سسر۔ اچھا سیدہ ام حبیبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ان کی بہن ہیں، ان کی بہن ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے عظیم خلیفہ جنہوں نے پوری اسلامی مملکت پر 20 سال خلافت کی ہے اور 20 سالوں کے اندر 30 لاکھ مربع میل کا رقبہ غیر مسلموں سے فتح کر کے مسلمانوں کے وہ علاقوں میں شامل کیا اور 65 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے پاس تھا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ مسلمانوں کو سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کر کے دینے والے وہ کون ہے؟ جناب امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ نیوی کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے سیدنا امیر معاویہ کو جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ، تو پھر سیدنا امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ اور اللہ کے نبی سیدنا امیر معاویہ کے کیا لگے؟ سمجھ رہے ہیں نا بھائی، رشتہ داریاں ہیں، قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ اور یہ سیدہ ام حبیبہ ہیں کہ جن کا باپ 300 میل کا سفر طے کر کے جب مکہ میں گیا تھا تو ان کی بیٹی ام حبیبہ وہ تو مسلمان ہو چکی تھی، باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب باپ جا کر چارپائی پہ بیٹھنے لگا اور چارپائی پہ بستر پڑا ہوا تھا، جس بستر پر اللہ کے نبی آرام کیا کرتے تھے،
تو سیدہ ام حبیبہ آئیں، کہنے لگی ابا جی ذرا ٹھہرنا، ابھی نہ بیٹھنا۔ باپ یہ سمجھا کہ شاید یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، جا کر اندر سے کوئی اچھا نیا بستر لے کر آئے گی اور میری بیٹی میرے لیے یہاں چارپائی پہ بچھائے گی۔ جب بستر اٹھا لیا تو کہنے لگی ابا جی اب بیٹھ جائیں۔ تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بستر شاید آپ نے میرے قابل نہیں سمجھا۔ تو سیدہ ام حبیبہ انہوں نے کیسا تاریخی جملہ بولا، انہوں نے کہا نہیں ابا جی یہ نہیں کہ یہ بستر آپ کے قابل نہیں تھا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں، آپ اس بستر کے کیوں؟ یہ بستر محمد رسول اللہ کا، اللہ کے نبی اس پر آرام کرتے ہیں۔ تو میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ آپ میرے اگرچہ باپ ہیں لیکن آپ کا عقیدہ شرک والا ہے، اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہوتا ہے۔ میں اپنے پاک نبی کے پاک بستر پر میں آپ کو بٹھانا نہیں مناسب سمجھتی تھی۔ یہ ہیں جذبات سیدہ ام حبیبہ کے۔ تو آپ کا 7واں نکاح کن سے ہوا؟ سیدہ ام حبیبہ۔ آپ نے 8واں نکاح کیا سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ غزوہ بنی مستلق کے ساتھ جب جنگ ہوئی وہاں سے لونڈیاں ہاتھ آئیں، اللہ کے نبی نے تقسیم کر دی مجاہدین کو، تو سیدہ جویریہ یہ جناب ثابت بن قیس ان کے حصے میں چلی گئیں۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ وہ ثابت بن قیس اور یہ جو جویریہ ہیں یہ اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہیں، یہ تو آپ کے پاس آنی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب تقسیم کر چکا ہوں، میں یہ ثابت بن قیس کو دے چکا ہوں۔ تو ادھر سیدہ جویریہ نے یہ کیا کہ اپنے اس مالک سے یعنی ثابت بن قیس سے پوچھا کہ کتنے پیسے لوگے اور مجھے آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا 900 درہم لوں گا، آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ جویریہ رضی اللہ عنہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہتی ہیں مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں میں آپ کو لٹا دوں گی، میں ثابت کو دے کر اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ اگر تو اس کو 900 درہم دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو 900 درہم دے کر میں دے دیتا ہوں، اور یہ آپ اس کو دیں، اس سے آزادی حاصل کریں، اور یہی 900 درہم میری طرف سے حق مہر ہے اور میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ نکاح کرنے کی دیر تھی، مدینے میں جتنے لوگ غلام تھے اور جو تازہ تازہ غلامی میں آئے تھے سارے مدینے والوں نے بنو مستلق قبیلے کے غلاموں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی قبیلہ بن گیا ہے، اب ہم ان کے افراد کو ہم غلام بنا کر رکھیں۔ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے لیے اتنی بابرکت ثابت ہوئیں کہ کوئی خاتون اپنے خاندان کے لیے شاید اتنی بابرکت ثابت نہ ہو جتنی بابرکت سیدہ جویریہ اپنے خاندان کے لیے۔ یہ کتنواں نکاح ہے؟ 8واں نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 9واں نکاح جو ہے وہ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کے ساتھ کیا۔ یہ حیی بن اخطب بنو نذیر قبیلہ یہودیوں کا ان کا سردار تھا، بہت بڑا اسلام دشمن تھا اور بہت بڑا اسلام کا کٹر مخالف تھا۔ ان کی بیٹی سیدہ صفیہ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، لونڈی بنی، یہ دہیہ کلبی کے حصے میں چلی گئی۔ صحابہ نے کہا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بدلے میں
دو لونڈیاں دے کر سیدہ صفیہ کو واپس لیا، ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ یہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اور ان کا جو پہلے خامد تھا وہ خامد بھی سردار تھا، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10واں نکاح کیا، 10واں وہ آپ نے نکاح کیا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ سیدہ میمونہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کرنے گئے تھے تو واپس آتے ہوئے راستے میں آپ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ یہ 10 نکاح ہو گئے، 11واں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پتہ ہے کس کے ساتھ کیا؟ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ زینب بنت جحش وہ خاتون ہے کہ ان کا رشتہ پہلے خود اللہ کے نبی نے ان کے والدین سے لے کر اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید کے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن زندگی نہیں صحیح چل رہی تھی، روزانہ انبن رہتی، روزانہ اختلاف ہو جاتا۔ بالآخر سیدنا زید انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو طلاق دے دوں، اور جب طلاق دے دی اب اللہ نے ایک آگے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو پھر ہم اس زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی کو اپنی بہو سمجھا جاتا تھا، اس کو وراثت میں باقاعدہ حصے دار سمجھا جاتا تھا۔ اسلام اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا، اور توڑنا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر توڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، اللہ تعالیٰ نے، توجہ سے جملہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب کا نکاح، سیدہ زینب کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے طلاق دے دی، زید فارغ ہو گئے، فرمایا پھر ہم نے نکاح کر دیا سیدہ زینب کا آپ کے ساتھ۔ لہذا میرے بھائیوں، سیدہ زینب کا نکاح دنیا میں نہیں پڑھا گیا، نہ کوئی خطبہ نکاح پڑھا گیا، نہ کوئی ایجاب و قبول ہوا، نہ کوئی حق مہر طے ہوا، نہ کوئی گواہوں کی موجودگی، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد کریم، یہ آج کے بعد زینب آپ کی بیوی ہے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ کوئی نکاح نہیں ہو، دنیا میں کوئی نکاح نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ زینب باقی بیویوں پر یہ بطور فخر کہا کرتی تھی کہ تمہاری شادیاں کی تمہارے باپوں نے، تمہاری شادیاں کی تمہارے ماموں نے، تمہاری شادیاں کی تمہارے چچاؤں نے، تمہارے بھائیوں نے، لیکن میری شادی خود اللہ نے کی ہے۔ مجھے یہ بہت بڑا فخر ہے کہ میری شادی آسمانوں پر خود اللہ نے کی ہے۔ تو یہ 11 نکاح کیے، سیدہ خدیجہ نمبر 1، سیدہ سودا نمبر 2، سیدہ عائشہ نمبر 3، سیدہ حفصہ نمبر 4، سیدہ زینب بنت خزیمہ نمبر 5، سیدہ ام سلمہ نمبر 6، سیدہ ام حبیبہ نمبر 7، سیدہ زینب بنت جحش نمبر 8، سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ۔ یہ 11 نکاح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، 2 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا چکی تھیں، ایک سیدہ خدیجہ اور ایک سیدہ زینب بنت خزیمہ۔
جن کا میں نے تعارف کرایا نا، جن کو ام المساکین کہتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں وفات پا، تو 2 بیویاں یعنی وفات پا چکی تھیں۔ آپ کی وفات کے وقت کتنی بیویاں زندہ تھیں؟ اللہ، 9 بیویاں زندہ تھیں اور 9 بیویاں بیوہ ہوئیں، لیکن صحابہ نے آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا؟ اللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا تھا تو عمر کتنی تھی؟ ابھی میں نے بتایا ہے جی 6 سال، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت عمر کتنی تھی؟ 9 سال، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر تھی 19 سال۔ کتنی عمر؟ 19 سال۔ اور جب سیدہ عائشہ خود فوت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تھی 78 سال۔ کتنی؟ 78 سال۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ بس ایک آخر میں بات سن لیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور باقی ساری، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور الحمدللہ مجھے جتنا ٹائم بتایا گیا تھا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں بس ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالی نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالی اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی آلائش پلیدگی اللہ دور کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ آپ کی بیویاں۔ اچھا بھائیو، آپ جب کسی کو شادی کا کارڈ بھیجتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں نا فلاں، اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ بما اہلو، تو اہلو یال سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بیوی بچے۔ لہذا آپ کی بیویاں سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت میں ہیں۔ ہاں، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اللہ سے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا تھا۔ لیکن اصل اہل بیت کون ہے؟ آپ کی ازواج۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔